بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ ایک سورت کا وظیفہ کر لیں۔ خدا کی قسم انشاءاللہ ایک دن میں دولت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کر عرب بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ ہوگا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو یہ عمل ان کے لیے ہے۔ وہ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص محمد الرسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے اس پر حد قائم کی جائے گی۔ ناظرین، مندرجہ بالا احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہیے ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق کر لو، جو مانگو گے اسی دن ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اس کو پوری زندگی دولت کی اور رزق کی کبھی بھی کمی نہیں ہوئی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس پر یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے کا جتنا رزق متعین کر دیا ہے وہ اسے پہنچ کر رہے گا، انسان خواہ فرما بردار ہو یا نافرمان۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر کمنٹ باکس میں ایک بار الحمدللہ ضرور لکھ دیے گا۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو عبادت کے لیے انسان کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتوں میں سے ایک صفت رزاق بھی ہے، جس کا معنی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: عمل، رزق، عمر، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے جس کا ناظرین کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شقی ہو یا سعید ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، کافر ہو یا مسلم ہو۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں اور مچھلیوں کو سمندروں کی تہہ میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں صبر سے کام لیں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔
ناظرین، معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین کر دیا گیا ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوششیں کرتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چوری ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر، یعنی ہر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی آیا ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ ناظرین، اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ ناظرین، کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ کر سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار میں ہو، مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الکوثر سے کیا ہے۔ سبحان اللہ! بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الکوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں اب دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الکوثر کا سہارا ہی لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ناظرین، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ سورۃ الکوثر کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔
محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہیں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے اور گھر والے بھی آپ سے بدزن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش میں ہے لیکن روزگار ملتا نہیں ہے، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان میں کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالی کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست مضبوط ہے۔ ناظرین، اس کی صفات ایسی ہیں کہ ہر کس و ناکس کو روزی دیتا ہے، وہ قوی ہے، اپنے بندوں تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو وہی عطا فرماتا ہے، وہی سب کا پالنہار ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین، رب کریم کی شان کریمی تو دیکھیے کہ جو اس کا نافرمان ہے ہمہ وقت اس کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اس کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتا، اس کی حمد و ثنا یا عبادت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اس کی شان رزاقیت میں اتنی وسعت ہے جس سے تمام مخلوق ہمیشہ سیراب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ مخلوقات جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اپنے رب کی عطا سے خوش ہو کر زندگی بسر کر رہی ہیں، سوائے انسانوں کے کہ اللہ کی ان گنت عطاؤں کے باوجود وہ ناخوش ہیں، ہمیشہ اپنی تنگ دستی اور بدحالی کا رونا روتے رہتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کے بجائے ہمہ وقت ناشکری میں ہی لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ ناظرین، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے اس کا اندازہ اس آیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں خود خداوند کریم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، انسان کے مد مقابل دوسری تمام مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عطا پر بہت خوش نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندوں کو ہی دیکھ لیں، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، پھر جب وہ رات کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر خوش و خرم لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی کہ انہیں وہاں سے رزق ملے گا یا یہاں سے ملے گا، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں جو متعین کر دیا ہے وہ انہیں پورے کا پورا ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رہی بات انسانوں کی تو وہ اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی نسبت اللہ کی عطائیں ان پر زیادہ ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں عقل و فہم سے نوازا ہے، ان کی روزی کے لیے جگہیں متعین کر دی ہیں کہ تمہیں یہاں سے رزق ملے گا یا وہاں سے ملے گا، اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ آج ہماری زبوحالی اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ایک وجہ
وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت سے نا امید اور صبر و شکر سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، حالانکہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ناظرین، جس دن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اور ہم اپنی ساری چیزوں کا مداوع اللہ کو ماننے لگیں گے، اپنا سارا دکھ درد اسی کے سامنے بیان کریں گے، اسی دن سے ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی شروع ہو جائے گی۔ یقین رکھیں، جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا، لہٰذا راضی برضائے الہی ہی ہماری فلاح اور بھلائی ہے۔ ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات ہو یا دن یا تہجد کا وقت ہو، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایسا مختصر اور جامع عمل جس سے کاروباری بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، بندش نکاح، محبت، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سورۃ الکوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انسان کو کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سوچیں کیا نعمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا، یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ ناظرین، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خاص خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی شدید ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے جو اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کریں، اور اللہ ہی کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹھنے کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے، کھانا بنا کے، اور مہمانداری میں اسے بہت تھکن ہوتی ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں،
وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر چیز اچھی طرح تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات اور بہت سے معلق حشرات بھی گھر سے نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ تم جو محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہے جو چھوٹے بڑوں کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس انعام سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزیزو جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھ دیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔